ویلکم برادر، میرے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے معروف معاشی ماہر محترم جناب اے کیو خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جناب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی تھینک یو۔ سر معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، آئی ایم ایف زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے پر بضد ہے، بجٹ سر پہ ہے اور حکومت ناراضگی بھی دکھا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ نوا جائزہ جو ہے وہ فروری سے چل رہا ہے صحیح، اور 30 جون آنے والا ہے، معاہدے کی ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ جو ٹیکس لگانے کی بات ہے، جو اہداف حکومت نے مقرر کیے ہیں، میرے حساب سے تو اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، اور شاید حکومت نے یہ سوچ کے کہ اگر کچھ ریوائز کرنا پڑے اور آئی ایم ایف اس کو خوش ہو جائے تو اس کو کر دیا جائے۔ لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت بظاہر اسلام آباد میں پریویل کر رہی ہے، وہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی برقرار رہے گا، صحیح، اور آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرف پر پرابلم میں ہم چل رہے ہیں کہ ہم کو قرضوں کی ادائیگی کا بھی معاملہ درپیش ہے، ہمارے جتنے اہداف ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، اور اس میں ہم مزید اہداف جو ہے بڑھا رہے ہیں، اوبیسلی 10 سے 12% تو ہر جگہ ہم نے اس کو ٹارگٹ میں ڈال دیا ہے، تو یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہی ہوں کہ کیونکہ یہ انتخابی سال بھی ہو سکتا ہے، تو حکومت شاید اس کو پیش نظر رکھے کہ کچھ ایسے اقدامات کی سفارش کرے کہ جس سے اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا اٹریکٹ ہو جائے، لیکن جو انڈسٹری اور ٹریڈ اور دیگر جو معاملات ہیں، ایل سی کھلنے کے، صحیح، ایکسپورٹ کے اور دیگر جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر ابھی وہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے وہ متاثر رہیں گے، اور ہمیں آئی ایم ایف کو پروگرام میں رہنا بھی ہوگا، اور آئی ایم ایف اس کو ظاہر ہے کہ مزید مشکل بنانے کی اس لیے بھی کوشش کرے گی کہ موجودہ جو حکومت ہے اس سے اگر یہ کوئی ایگریمنٹ مثال کے طور پہ کر لیں، جن کی خود اپنی عمر اگست میں ختم ہو رہی ہے قانونی اور آئینی طور پہ، تو ان کو یہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے کہ نگراں حکومت کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا جانے والی 2 مہینے کی حکومت سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو ایگریمنٹ کو جو ہے وہ کون کمپلائی کرے گا، تو اس لیے وہ مزید ڈیلے بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کو بیل آؤٹ پیکج ہلکا پھلکا کوئی ان کو گرانٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک ہے 3 مہینے 4 مہینے سے کام چلا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ گو کہ وزیر خزانہ تو کہنا یہ ہے کہ نہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم بہتر معیشت کو بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کرے ایسا ہو، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو ابھی تک یعنی ایسا کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جس سے معیشت کا پہیہ جو ہے دوبارہ اسی طرح چلنے لگے، اور کئی یونٹ جو ہیں وہ بند بھی ہو رہے ہیں، اور یہ پرائسز اور ٹیرف بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور تو اس سے کوئی مجھے اچھی پکچر نظر نہیں آ رہی۔ سر مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام اویل نہیں کرتے، اگر نہیں ہوتا تو ہم ڈیفالٹ کریں گے، لیکن کچھ ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ اور دوست ممالک کی مدد لیں تو آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو پرسنلی کیا ہے سر؟ دیکھیں، اس میں جو مفتاح صاحب کی جو رائے ہے وہ بڑی وزنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے لون لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں 1.1 بلین کی بات کی تھی نا فیبروری میں، صحیح، اس سے زیادہ تو آپ سعودی عرب سے اور دوسرے ممالک سے، چائنا سے، یو اے ای سے آپ لے چکے ہو، تو بات یہ ہے کہ اس کا جو ایکچولی 1.1 بھی جو ہے نا وہ لائسنس ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آئی ایم ایف ہم سے ناراض نہیں ہے، آئی ایم ایف ہماری جو ہے اکنامی سے پوری طرح آگاہ ہے، اس نے ہمیں لون بھی دیا، پھر اس کے بعد اے ڈی بی اور ورلڈ بینک اور دیگر ممالک جو ہیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو اس لحاظ سے کیونکہ ہمیں جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ اربوں کی ہیں، یعنی اس میں یعنی آپ اگر اپنے جو وسائل کے اوپر اگر قدرتی طور پہ پورا انحصار کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ
دیکھیں کہ را مٹیریل تقریباً پچھلے نومبر سے ہمارے یہاں ڈسٹربنس ہے. کنٹینر کھڑے ہوئے تھے, ایل سی آج بھی ہم نہیں کھول پا رہے ہیں. فورن ایکسچینج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ریزرو ہمارے اتنے محدود رہ گئے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم انڈیپینڈنٹلی جس طرح ہم پہلے الاؤ کرتے تھے لوگوں کو کہ امپورٹ کرو, اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اکاؤنٹ سرپلس حاصل کر لیا. تو بھائی اکاؤنٹ سرپلس تو آپ کو جب ملا نا جب آپ نے امپورٹ بالکل ہی بند کر دی, آپ کی انڈسٹری کے لیے را مٹیریل نہیں آ رہا, آپ کی ایکسپورٹ بھی گر گئی. تو یہ کوئی جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ یعنی اس کو لے کے تو خیر مفتیٰ صاحب ہی چلے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں اپنی جو ہے اکاؤنٹ سرپلس کو صحیح کریں گے اور اس کو کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اجازت دیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو امپورٹس ہیں اس کی کیٹیگری آج تک یہ نہیں بنی ہوئی کہ یار کن چیزوں کو ہمیں الاؤ کرنا چاہیے, کن چیزوں کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بریک لگانا چاہیے. اب یہاں پر جب بریک لگانے کی بات آتی ہے آسائش و تعیش کی اشیاء کے اوپر یا اسی قسم کی, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کیا کریں, ہمیں ریونیو بھی چاہیے. اور ریونیو جب ہی ملے گا جب ہم کسی کو کہیں گے کہ جی تم بی ایم ڈبلو گاڑی بھی منگا لو اور مرسیڈیز بھی منگا لو اور بڑی بڑی گاڑیاں منگا لو, اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیں جو پیسے دے گا اس سے ہمارا خزانہ اور ہمارا وہ چلے گا, تو وہ اس میں مجبور ہو جاتے ہیں. اب ان کی جو ساری حکمت عملی میں جو سمجھا ہوں بظاہر کہ کیونکہ ان کا آخری سال ہے, آئندہ جب کوئی الیکشن میں جو پارٹی جو بھی آئے گی یہ اب اصل میں ایگزمپلری سیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں گے جب ہم گئے تو ڈالر اتنے پہ تھا, ہمارے ریزرو اتنے تھے, ہماری فلانی چیز پیٹرول کی پرائس ہماری یہ تھی. کیونکہ آئندہ آنے والی جو بھی اب چند مہینے ہیں اس میں انتخابات میں یہ چیزیں چیلنج تو ہوں گی. اب بعد میں کل بھی میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بنائی ہوئی کہ جی وہ جو جانے والی حکومت تھی وہ اس سے بہتر تھی یا موجودہ حکومت بہتر ہے یا آنے والی حکومت بہتر ہے. حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے, معیشت کی جو خرابیاں ہیں یہ اس کا معاملہ ہے. آپ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں آنے کے لیے وہ سہولیات مہیا نہیں کرتے. جو موجودہ لوگ ہیں جو انٹرسٹ لے رہے ہیں انڈسٹری کے, ان کو آپ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو کہ وہ بیچارے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اتنا کیپٹل ایک زمانے میں ہمارے یہاں فلائی ہوا جب کراچی کی صورتحال خراب تھی تو لوگ بنگلہ دیش گئے اور ادھر ویتنام چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے ممالک میں یو اے ای میں پراپرٹی خریدی. تو ہم ایکچولی اپنے اس سے ملک کی جو ضروریات ہیں ہم ان سے آگاہی نہیں ہیں. ہم کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, ان کو جو انوائرمنٹ چاہیے جو دنیا میں ان کو مل رہا ہے وہ یہاں کیوں نہیں ملتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ وہ انکریج کریں وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. چاہے وہ ایمبیسیز میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ پاکستان کی منسٹریز میں بیٹھے ہوں, چاہے کہیں بھی وہ بیٹھے ہوں, ان کو ملک کے لیے ترجیحات ان کی لی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک کنٹینیو پروگریس ہونی چاہیے, ترقی ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, وہ رک جاتی ہے. ایک حکومت جاتی ہے وہ ایک پالیسی بنا کے جاتی ہے, دوسری کہتی ہے کہ اس نے بالکل غلط کیا. ابھی آپ دیکھیں وہ بی آر ٹی جو ہے وہاں پشاور کی, کل ٹیلی ویژن میں خبر سن رہا تھا کہ اس کمپنی نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے بقایا جات ادا نہیں کی لہٰذا ہم سروس وہاں کی بند کر رہے ہیں. اب اندازہ آپ لگائیں اگر اس نے جو مجھے وہ جو بتائی ٹی وی پہ خبر, اس نے کوئی 250 کروڑ نہیں بتایا, 2.5 کروڑ روپے بتایا. گورنمنٹ جیسا ادارے کے پاس اگر 2.5 کروڑ روپے دینے کو نہیں ہے اور سروس وہ عوام کے لیے بند ہے تو کیا ترجیح کیا ہے ان کی. سوچنے کی باتیں ہیں ساری جگہ. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. لاسٹ یہ آپ سے پوچھوں گا کہ اس بجٹ میں کوئی عوام کے لیے, کوئی مڈل کلاس کے لیے کوئی ریلیف آپ دیکھ رہے ہیں یا صرف باتیں ہوں گی, وہی جو صرف نعرے ہوں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشن آ رہا ہے, الیکشن بڑا قریب ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بظاہر تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ عوام کو ایک ایسا تاثر دیں کہ جی وہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ سبسڈی کا جیسے پروگرام شروع کیا ہے کہ جو ڈائریکٹ سبسڈی کسانوں کو, اور اسی طریقے سے جہاں جہاں ووٹ بینک ہے, میں سمپلی کہتا ہوں آپ سے کہ ان منصوبوں پہ, پانی پہ, ٹیوب ویل پہ, ٹینک جہاں ان کو جو ہے تاکہ ان کی
اٹریکٹ کر سکے ان کو. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا, یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ میں یعنی یہ جو ہماری آئی ایم ایف ہے وہ اگر باقاعدہ کھل کے سامنے نہیں ہے, لیکن اس نے تفصیلات ساری مانگ لی ہیں بجٹ کی. تو اگر وہ اس سے کچھ کرنا ہے, آپ نے لون لینا ہے, باتیں آگے چلانی ہیں, تو اس سے جو ہے وہ آپ کو اس کی رضامندی لینی ہوگی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی رضامندی کے بغیر یہ کہیں, جیسے عمران خان نے 10 روپے پیٹرول کم کر دیا تھا یہ سوچ کے کہ میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں, الیکشن فوراً ہو جائیں گے اور میں جو ہے وہ مطلب اس میں پاپولر ہو جاؤں. تو یہ جو تمام تر صورتحال ہے نا, اس میں صحیح سمجھنے کی ضرورت. بڑی مہربانی سر, آپ نے ٹائم دیا. ایک یہ خلیل صاحب, ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا جو حقائق پہ مبنی تھا, حقائق پہ مبنی ہوئے. بریک جو ٹائم تھا بریک ہم